اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے احسانات کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ ہمارا یہ جو جسم ہے، جسم کے اعضاء میں سے ایک ایک عضو کو ہم گنتے جائیں، یہ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ساری زندگی ہم سجدے میں پڑے رہیں پھر بھی اللہ رب العالمین کی اس ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، زندگی کے آغاز سے لے کے اختتام تک کتنے زیادہ احسانات اللہ رب العالمین نے فرمائے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے خود جس احسان کا تذکرہ فرمایا وہ احسان عظیم یہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بلا شبہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب اس نے انہی میں سے ان کے لیے رسول مبعوث فرمایا۔ کائنات کا سب سے بڑا احسان اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے وہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت ہے۔ اس احسان عظیم کو اللہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے احسان کیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے اور ضروریات زندگی کی تکمیل کرتا ہے، وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کا اگر ہم ویسے حصول چاہتے تو ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا تذکرہ اور انداز سے فرمایا۔ نبی مکرم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ یہ احسان میں نے ایمان والوں پہ کیا ہے۔ کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ رب العالمین کی آیات ان پر پڑھتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو ہر وہ کام سکھاتے ہیں جو اللہ فرماتے ہیں الکتاب والحکمہ، جو کتاب و حکمت کا ہے۔ اور پھر اللہ خود ہی وضاحت فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ بے شک وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ انسان وہ مکے کے رہنے والے ہوں، وہ مدینے کے رہنے والے ہوں، اس دور میں پوری دنیا کے جتنے لوگ تھے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے گمراہی میں تھے۔ میں نے جب نبوت اور رسالت عطا فرما دی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر وہ گمراہی اور وہ جہالت وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ جو فرد نبی رحمت علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہوئے، آپ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہوئے، آپ کی سنت کے مطابق اعمال سر انجام دینا شروع کر دیتے تھے، وہ گمراہی سے بچ جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین نے بہت بڑی جماعت قائم کر دی۔ اور احسان کا ایک انداز اس میں سے یہ بھی ہے کہ وہ نبی اور رسول جس نے دنیا کو جہالت سے نکالا، گمراہی سے نکالا، ضلالت سے نکالا، وہ تم میں سے ہے، من انفسکم، انسانوں تمہارے اندر میں سے۔ لیکن انسانوں کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ جب تک یہ کسی شخصیت کے حق میں مبالغہ نہ کر لیں ان کو چین ہی نہیں آتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ، بڑی قربانیاں ان کی، بڑی خدمات ہیں، ایسے ایسے عظیم کام انہوں نے کیے کہ اللہ رب العالمین نے ساری امتوں میں سے ان کو سر بلند کر دیا، جتنی امتیں گزر چکی تھیں۔
لیکن جب ان کے اندر یہ بیماری آ گئی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر کر دیا، عزیر کو رب کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ رب العالمین پھر ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اور وہ جو مقام اور مرتبہ تھا اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو دے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو دے دیا۔ بہت شاندار کام کیے انہوں نے، لیکن جب انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کے اندر مبالغہ کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو اللہ نے ان کو بھی ذلیل و خوار کر دیا۔ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے پیروکاروں نے فقط اسی انداز سے اتنا ہی مقام بیان کیا جتنا اللہ نے بیان فرمایا، نہ اپنی مرضی سے کم کیا نہ اپنی مرضی سے زیادہ کیا۔ یہ ایمان والے بن گئے۔ اب کچھ منافقین تھے کہ جنہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان اقدس میں کمی کرنا شروع کر دی۔ جب دل کرتا مان لیتے، اتباع اطاعت کر لیتے، جب دل نہ کرتا نہ کرتے۔ وہ بھی ایمان سے نکل گئے۔ اور جن لوگوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس کے اندر مبالغہ کر کر کے ان کو اللہ کا حصہ بنا دیا اور اللہ کی صفات ان کے اندر بیان کرنا شروع کر دی، اسلام کے ساتھ تعلق وہ بھی قائم نہ رکھ سکے۔ اسلام پہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم پر اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے۔ اپنی مرضی کا نام اسلام نہیں ہے، اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہے۔ دین فقط وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے فرما دیا اور پیغمبر رحمت علیہ السلام نے اپنا دیا، ان کا حکم اور ان کی سنت۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ احسان اس لیے کہ یہ تمہارے اندر سے جس طرح سے باقی لوگوں کے والدین ہیں اس طرح سے ان کے والدین ہیں۔ سیدہ آمنہ ان کی والدہ ہیں، عبداللہ ان کے والد ہیں، اسی طریقے سے ان کی دادی، ان کی نانی، ان کے دادا، ان کے نانا، وہ بھی سارے معروف ہیں۔ جس طریقے سے ایک بچہ اپنے بچپن کی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اپنے لڑکپن میں جاتا ہے، نوجوانی میں جاتا ہے، پھر جوانی میں جاتا ہے، معاشرے کے بے شمار مسائل کو وہ فیس کرتا ہے، اسی پروسیس میں سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر رحمت علیہ السلام کو بہترین طریقے سے کامیاب و کامران فرمایا ہے۔ اگر بالفرض ہمارے لیے نبی اور رسول جبرائیل علیہ السلام ہوتے، نورانی مخلوق، اب نورانی مخلوق کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ ان کو دکھ پہنچتا ہے، نہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ ان کو جسمانی عذاب پہنچتی ہے، نہ وہ چلنے سے تھکتے ہیں، نہ وہ اڑنے سے تھکتے ہیں۔ ان کی جبلت اور نیچر میں رب نے فقط اتباع اور اطاعت رکھی ہے، بغاوت ہے ہی کوئی نہیں۔ اپنی مرضی وہ کر ہی نہیں سکتے، جو اللہ فرماتا ہے وہ 100% وہی کرتے ہیں۔ انسان کو تو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ یہ بھی راستہ ہے جو بالکل جنت کی طرف جاتا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہے تو یہ بھی تیرے سامنے ہے، یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے، اگر اس پر کوئی چلنا چاہے تو بے شک چلے۔ اللہ رب العالمین نے زبردستی پکڑ کے نہیں کرنا ہوتا۔ اللہ احکم الحاکمین نے یہ احسان فرمایا کہ پیغمبر رحمت علیہ السلام نے اپنے معاشرے کے بچوں کے مسائل کو دیکھا، بالخصوص بچوں میں سے یتیموں کے مسائل۔ یتیم کیسے ہوتے ہیں؟ جب باپ فوت ہو جائے، چچا کیا کرتے ہیں، تایا کیا کرتے ہیں، دادے کے اوپر کتنا انحصار ہوتا ہے، جب دادا فوت ہو جائے تو پھر کیفیت کیا بنتی ہے۔ وہ سارے معاملات اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی طور پہ کروائے ہیں۔ اس لیے آپ نے بچوں کی بڑی شاندار تربیت فرمائی، اور جب اعلان رسالت فرمایا